ملک عرب کے مشہور شہر مکہ اور مدینہ تھے۔ ان کا تعلق مکہ سے تھا۔ شہر مکہ کی اس مالدار اور نیک عورت کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ وہ بیوہ خاتون تھی اور اپنا تجارت کا سامان دوسروں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجواتی تھی۔ ان کے کانوں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کی خبر پہنچی۔ حضرت خدیجہ نے ان سے اپنا تجارت کا سامان بیچنے کی درخواست کی، جنہیں حضور نے قبول فرمایا۔ ان کی تجارت سے حضرت خدیجہ کو بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول فرمایا۔ آپ رسول اللہ کی انتہائی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ آپ نیکی اور غریبوں کی ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اسی عادت کی وجہ سے انہیں سارے عرب میں مقبولیت حاصل تھی۔ وہ رسول اللہ کے ساتھ 24 سال رہیں اور حضور کو بھی ان سے بے حد محبت تھی۔ حضرت خدیجہ کا انتقال رسول اللہ کے مدینہ جانے سے پہلے ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ کی کمی محسوس کرتے رہے اور کہا کرتے تھے کہ خدیجہ کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب مکہ کا ذرہ ذرہ میرا دشمن تھا۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن پاک میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے کاروبار میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے یمن، شام اور مصر کی طرف سے تجارت کی جاتی تھی۔ رسول اللہ سے شادی کے بعد آپ نے اپنی ساری مال و دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کے عظیم کاموں میں استعمال ہو سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ انتہائی نیک خاتون تھی۔ آپ کے والدین کا سلسلہ نسب پیغمبر اسلام کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 10 سال قبل از عام الفیل ہوئی۔ آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کی بے پناہ محبت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ 10 رمضان ہجرت سے 3 سال پہلے آپ نے انتقال کیا۔ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح اس وقت رمضان کے روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔
اور 2 عظیم صدموں نے حضور کو بہت غمگین کر دیا تھا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات مدینہ سے ہجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔